نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، روزے سے متعلق آج میں آپ کے سامنے دو مسئلے ذکر کروں گا، اور ان دو مسئلوں کو سننے اور سمجھنے سے پہلے ایک اصول اور ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص روزے دار ہو، پیٹ میں یا معدے میں کوئی چیز پہنچتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں ایک بات کو سمجھنا اور ایک اصول کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر چیز معدے میں یا پیٹ میں پہنچنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس سلسلے میں ایک اصول ہے اور ایک بات ہے جسے جاننا ضروری ہے۔ وہ اصول یہ ہے، روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ چیز اصلی سوراخ سے یا اصلی جیسے مصنوعی سوراخ سے معدے میں یا دماغ میں پہنچ جائے۔ جو چیز دماغ کے اندر یا معدے میں پہنچتی ہے وہ چیز اصلی سوراخ یا اصلی جیسے مصنوعی سوراخ سے پہنچنا ضروری ہے روزہ ٹوٹنے کے لیے۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، اصلی سوراخ دو ہیں۔ نمبر ایک، منہ کا سوراخ، اور ناک کا سوراخ اور منہ کا سوراخ دونوں ایک ہی ہیں۔ اور دوسرا سوراخ بڑے استنجے کا سوراخ ہے، یعنی جہاں سے پائخانہ نکلتا ہے وہ سوراخ، مقعد جسے کہتے ہیں۔ یہ دونوں اصلی سوراخ ہیں۔ تو ان دونوں سوراخوں سے، یعنی منہ یا ناک سے یا پائخانے کی جگہ جہاں پائخانہ نکلتا ہے، ان دو سوراخوں سے کوئی چیز معدے میں پہنچ جائے یا پہنچائی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اصلی جیسے مصنوعی سوراخ بھی دو ہیں۔ نمبر ایک، پیٹ کا ایسا زخم جو معدے کے اندر تک پہنچ گیا ہو اور مستقل سوراخ بن گیا ہو تو اس کو جائفہ کہتے ہیں۔ دوسرا، وہ زخم جو جوف دماغ تک پہنچ گیا ہو اور مستقل سوراخ بن گیا ہو تو اس کو عامہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں سوراخ اصلی نہیں بلکہ اصلی جیسے ہیں، اصلی کے مشابہ ہیں۔ پس ان میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ وہ معدے کے اندر پہنچ جائے۔ تو پورے ملا کر 4 سوراخ ہو گئے، 2 اصلی اور 2 اصلی جیسے۔ ان 4 سوراخوں میں سے یا ان 4 سوراخوں کے ذریعے کوئی چیز معدے میں یا پیٹ میں پہنچ جاتی ہے تو تب روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز ان 4 سوراخوں سے نہیں پہنچتی ہے بلکہ اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے
معدے میں یا پیٹ کے اندر پہنچتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹنے کے لیے ان 4 سوراخوں میں سے کسی ایک سوراخ سے اندر تک وہ چیز پہنچنا ضروری ہے جو میں نے بتایا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو معدے تک پہنچتی ہیں یا پیٹ میں پہنچتی ہیں لیکن اصلی سوراخ سے نہیں پہنچتی، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر پہلا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے کی ضرورت پڑ جائے تو انجیکشن لگا سکتا ہے، انجیکشن لے سکتا ہے اور گلوکوز وغیرہ چڑھا بھی سکتا ہے، اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ انجیکشن وغیرہ خواہ رگ میں لگایا جائے یا گوشت میں لگایا جائے کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ انجیکشن جو ہے یہ دوا معدے تک نہیں پہنچتی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو کتے نے کاٹ لیا، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا ہے تو انجیکشن لگا سکتا ہے، لیکن کتے کے کاٹنے کا جو انجیکشن ہوتا ہے وہ دوا براہ راست معدے تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اصلی سوراخ سے وہ دوا نہیں پہنچتی، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، روزے دار نے علق یعنی گوند یعنی یا ہر وہ چیز جو چبانے سے ختم نہیں ہوتی، دانتوں میں رکھ کر چاب رہا ہے، چابنے سے یا چبانے سے ختم نہیں ہوتی اور منہ میں باقی رہتی ہے، ایسی چیز ہے، مثال کے طور پر چیونگم ہے، تو اس کو چبانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، شرط یہ ہے کہ اس کا اثر گلے کے نیچے نہ اترے۔ اگر اس کا کوئی جز گلے کے نیچے سے اتر جاتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ 2 مسئلے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور اس سے پہلے ایک بات میں نے آپ کو سمجھائی، تو اس کو آپ سمجھیں، پھر ہم کو مسائل سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔